ہندوستان میں بطور خاص دارالعلوم دیوبند اور مرکز نظام الدین، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا فضل دیکھیے کہ دارالعلوم کی جو بانی ہے مولانا قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ نسب بھی اوپر جا کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور مرکز نظام الدین کے جو بانی ہیں اور مرکز نظام الدین کو اللہ تعالیٰ نے جو نسبت عطا فرمائی آج کی دنیا میں، اس کی جو بنیاد ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی صدیقی ہیں، یعنی ان کا سلسلہ نسب بھی اوپر جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتی، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ہے، تو اللہ نے قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو اس دین کی نصرت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق مقدر فرما دے۔ بہت بڑے عالم ہوئے علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیکی کا بھی بدلہ دیتا ہے اور برائی کی سزا بھی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ اسی نوعیت کا دے دیتے ہیں جس نوعیت کی اس نے نیکی کی ہے، اور مجرم کو اسی طرح کی سزا مل جاتی ہے جس نوعیت کا اس نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تمہید مان کر حضرت نے دو واقعے نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سب نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی صحابہ نے۔ ادھر دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا اعلان کر دیا اور ان سے بھی ایک بڑی تعداد بیعت ہو گئی۔ تو اس وقت ایسے حالات بنے تھے امت میں کہ آپس میں مسلمان بھیڑ جائیں گے اور انتشار بڑھ جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کی کہ میں خلافت کا دعویٰ چھوڑتا ہوں اور میں بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ تو ایک بہت بڑا ان کا کمال تھا، ان کا ایثار تھا، ایک بہت بڑی نیکی تھی کہ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی۔ تو علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ ان کی اس نیکی کا یہ بدلہ دیں گے ان کو کہ اس امت کے اخیر میں بہت بڑے ولی پیدا ہوں گے، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام مہدی جو ہوں گے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آئیں گے۔ تو اللہ نے ان کی اس نیکی کا اتنا بڑا بدلہ ان کو عطا فرمایا۔ ایک گناہ کی مثال دی حضرت نے کہ یہود نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور علیہ باللہ ایک مکان میں جا کر ان کو گھیر بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھایا۔ تو یہود نے یہ گندی سازش کی کہ اللہ کے ایک نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا، تو اس کی سزا اللہ یہ دیں گے ان کے بعد کے لوگوں کو بھی کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور یہود کا ایسا زوال ہوگا کہ پوری دنیا میں آپ تباہی دیکھ رہے ہیں اور جو ظلم دیکھ رہے ہیں وہ صرف یہود کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائے۔ ابھی جو قنوت نازلہ پڑھی جاتے تو ان میں آپ سنتے ہوں گے اللہم اہلک الیہود والنصارى، تو یہی یہود ہیں ملائک جس وقت پوری دنیا میں ایک بڑا پلان بنا رہے ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور علیہ باللہ وہ اپنے خدا دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو یہ امید ہے کہ دجال آئے گا تو دنیا میں ہماری حکومت ہو جائے گی۔ اسی لیے پوری دنیا کے جو اس وقت کے سیاسی حالات ہیں ان تمام میں الٹ پھیر کرنے والے صرف یہود ہیں، لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے اور قرآن کا بھی اعلان ہے کہ یہ ذلیل ہوں گے۔ تو علامہ ابن قیم جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ایسا زوال آئے گا یہود پر کہ ان کو اس طرح سے قتل کیا جائے گا کہ دنیا میں کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ پتھر درخت بھی کہیں گے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی آ کر اس کو قتل کرو، یعنی پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے، ان کو پناہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نیکی کا بھی بدلہ دے دیتے کبھی کبھی اور گناہ کی بھی سزا دے دیتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس وقت ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ بڑی عظیم درسگاہ
کے ایک سربراہ ہیں حضرت، ان کے اوپر اہتمام کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہماری بہت معمولی سی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ واقعی یہ ان کے اخلاق کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو محنت ہے، حضرت کو یہ بتائی کہ یہاں پر اس طرح کے انداز میں محنت کی جا رہی ہے، بچوں کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے صفحات کے اعتبار سے، اور بچوں کو دارالعلوم کے نصاب کے اعتبار سے تیاری کرائی جا رہی ہے، تو حضرت نے کہا کہ میں ضرور انشاءاللہ وہاں پر آؤں گا۔ تو یہ حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت بڑی نیک پالی ہے کہ پچھلے سال یہاں پر جو بچے حافظ فارغ ہوئے تھے مکمل، جن کو سند دی گئی تھی، ان کو اس سال فارسی پڑھائی جا رہی ہے دارالعلوم کے نصاب پر۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اللہ ان تمام بچوں کو دارالعلوم میں داخلہ مقدر فرمائے۔ پچھلے 15 دن سے یہ طلبہ روزے رکھ رہے ہیں، یعنی ابھی سے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا داخلہ کر دے، کیونکہ دارالعلوم ایک الہامی ادارہ ہے۔ تو ہر عالم کی تمنا ہوتی ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی، طالب علم کی، کہ اللہ مجھے دارالعلوم سے نسبت عطا فرما دے۔ اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی عالمی برادری ہے قاسمی برادری، تو اللہ نے اس کو ایک الگ ہی شرف بخشا ہے۔ اس موجودہ زمانے میں اللہ نے علماء دیوبند سے بڑا کام لیا ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ وہی کے فیض یافتہ ہیں۔ شیخ ہند جو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ نے سنا ہے، حضرت ہی کا ملفوظ ہے کہ مولانا الیاس کے بارے میں جو حضرت نے فرمایا تھا کہ ان کو دیکھ کر کے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت ان کے اندر ایسے اخلاق تھے، تو حضرت انہی سے وابستہ ہیں۔ اور اس جماعت کی نگرانی اور سرپرستی ہمیشہ اکابر دارالعلوم نے کی ہے، اور اکابر دارالعلوم اس کے پشت پر ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ان کا سایہ اس دعوت کے اوپر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس احسان کا بدل ان کو عطا فرمائے۔ مختلف قسم کے حالات آئے ہیں، جب ملک تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے دعوت کی اس مبارک محنت کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمام اکابر اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہماری جماعت ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک نے اپنے تمام تر کوششیں اور وسائل استعمال کیے۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، جیل میں تھے حضرت، جب رہا ہو کر آئے تو سب سے پہلے مرکز آئے تھے، اور مولانا یوسف نور اللہ مرقدہ سے تعزیت کیا کر کے کہ بیٹے میں اس وقت تو نہیں آ سکا، میں جیل میں تھا، اور حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اب میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ باقی زندگی مجھے دعوت کی محنت میں لگانی ہے۔ اتنی بڑی ان کو محبت تھی اس محنت سے، ایسی عقیدت تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ حالانکہ ان کا بہت اونچا مقام تھا، دارالعلوم جیسی عظیم درسگاہ کے سب سے معناز محدث تھے حضرت، جنہوں نے مدینہ الرسول میں 17 سال درس حدیث دیا ہو، اور وہ یہ تمنا کر رہے ہیں۔ حضرت نے کہا حضرت آپ کو بس دعا کر دیں ہمارے لیے، تو یہ بڑے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت